ویری کوئکلی سر یہ ہم نے کہاں سے سوچ لیا ہے کہ جو سزا کی سنگینی ہے یہ جرم کو روکتی ہے؟ یورپ پورے میں سزائے موت نہیں ہے، کرائم ریٹ 2% ہے، جیلیں خالی ہو گئی ہیں، جیلوں کو انہوں نے میوزیمز میں کنورٹ کر دیا. ہمارے ہاں 80 90 100 جرائم میں سزائے موت ہے اور کرائم ریٹ آسمان سے باتیں کر رہا ہے. سر یہ متھ ہی غلط ہے. سزائے موت دینے سے، سزائے موت پیش کرنے سے کرائم نیچے نہیں آئے گا. It's not the severity of the punishment which is a deterrent. It is the certainty that yes, if I commit a wrong, I will be punished. یہ ضروری ہے اور اس کے لیے ہمیں سسٹمز ٹھیک کرنے ہیں. کیوں لوگوں کو آپ سر دھکیل کے گیلوز میں بھیجتے ہیں؟ 8 سال 10 سال مقدموں کے فیصلے نہیں ہوتے. میں تحریک متفقہ طور پہ منظور کی جاتی ہے. اچھا جی مجھے آپ کی جذبات کا قدر ہے، متفقہ نہیں کرتے تو یہ والوں کی تعداد زیادہ ہے تو تحریک کو منظور کی جاتی ہے. I rise to move that the bill further to amend the Pakistan Citizen Act 1951, the Pakistan Citizenship Amendment Bill 2025 be passed. اب میں تحریک کو ایوان کے سامنے رکھتا ہوں. جو تحریک کے حق میں وہ عام میں جواب دے، جو مخالفت میں ہے وہ نہیں میں جواب دے. تحریک متفقہ ہے اور بل منظور کیا جاتا ہے متفقہ طور پہ. آرڈر نمبر 18 سینیٹر طلال چودھری صاحب جی. Sir, I rise to move that the bill further to amend Pakistan Penal Code 1860 and the Code of Criminal Procedure 1898, the Criminal Law Amendment Bill 2025, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. جی یہ تو ویسے ہی کمیٹی سے متفقہ طور پہ آیا ہوا ہے. جی سینیٹر ہے سر، اور وہ یہ کہ جو اسالٹ اور کرمنل فورس ٹو ویمن اینڈ اسٹرپنگ ہر آف ہر کلوتھز، یہ ایک بہت ہینیس اوفینس ہے. اس کے لیے ڈیتھ پنشمنٹ کی گئی تھی. ہم اپوز کرتے ہیں کہ اس کو ڈیتھ ہی رہنا چاہیے، لائف نہیں ہونا چاہیے. دوسرے والا لائف ہو جائے وہ الگ ہے، کیونکہ یہ اتنا سیریس اوفینس ہے. کووننٹ بھی آپ کو یہ کہتا ہے کہ اگر سیریس اوفینسز ہیں تو اس کو آپ رکھیں. اب کمیٹی نے وجوہات نہیں دی کہ اس اوفینس کو وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ کمزور اوفینس ہے. یہ میری نظر میں بہت سیریس اوفینس ہے اور اس پہ جو ڈیتھ پینلٹی پہلے لگائی گئی تھی، قانون سینٹ نے بھی اور نیشنل اسمبلی نے کنسیڈر کر کے پاس کیا تھا، اس کو رکھنا چاہیے. وہ ہاربرنگ ہائی جیکر کو بے شک آپ کر دیں لائف میں، لیکن اس کو میری ریکویسٹ ہوگی کہ یہ اتنا سیریس ایشو ہے کیونکہ یہ اسی طرح ہے جیسے آپ کسی کو قتل کر دیں. جی اعظم صاحب پلس اور پاکستان کی جو اس میں اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق یہ کر رہے ہیں، لیکن جو دہشت گرد ہیں اس کے بارے میں بھی کلیریفائی کر دیں، کیونکہ پاکستان میں دن رات دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اور پرٹیکولرلی بلوچستان اور KPK میں. تو چونکہ ان کو ہم سزائے موت نہیں دے پا رہے ہیں یا ان کو سزائیں نہیں مل رہی ہیں تو وہ دن رات بڑھ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں یہ اس کو تو چینج آپ نہیں کر رہے ہیں. جی علی اسد جی اعظم صاحب سیمینر سینیٹر سیمینر. Sir, it's wonderful that the Law Ministry is doing work on these subjects. لیکن unfortunately sir, law کو تو ہم تھوڑا سا اور زیادہ stringent کریں، کیونکہ جو حالات اور واقعات آج کل ہو رہے ہیں، جتنی ڈیتھس ہو رہی ہیں، ابھی اسٹرپنگ آف سم وومنس کلوتھس اس میں لینینسی آ جائے تو ابھی ویسے ہی سر ہر قسم کا مرڈرز ہو رہے ہیں، ریپس ہو رہے ہیں. کتنی سزا، کنوکشن ریٹس ہمارے زیرو ہیں. ہماری کورٹس جو ہیں وہ سختی نہیں کر رہی ہیں. وہاں پہ آپ کی پروسیکیوشن ویک ہے. وہاں پہ ہم کوئی کام نہیں کر رہے جہاں پہ ہمیں کرنا چاہیے. ہم اور بیکاز وی ہیو ٹو پلیز انٹرنیشنل بارڈرز اور منی ٹریڈ اور وٹ ایور، تو اس کی وجہ سے ہم جو ہے اپنی پنشمنٹس کو بھی کم کریں گے تو سر پھر تو ہر کوئی ہر کچھ کر جائے گا. اتنی پنشمنٹس ہونے کے باوجود سب کچھ ہو رہا ہے، اس کو بھی آپ کم کریں گے تو
I don't know, I think we need to work on the prosecution before we do anything else, because جو loop holes رہ جاتے پولیس والوں سے, آپ اپنے پولیس ریفارمز پہ کام کرائیں, آپ اپنے جوڈیشری پہ کام کرائیں, because this is more important. I don't think this is going to help the country or our people. And عورتوں کو تو اور زیادہ coverage, we talk about women empowerment, at the same time we are making them weaker. ویسے ہی ایک عورت کو جا کے اپنی کمپلین فائل کرنے میں اتنی دقت ہوتی ہے, اتنے مسئلے ہوتے ہیں, ہماری جو ٹیبو ہے ہماری سوسائٹی کی, وہی ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتی سر. اس کے باوجود یہاں پہ اگر آپ دوپٹہ نہ پہنے تو آپ کو پتہ نہیں کہتے ہیں ولگر ہے. تو سر یہ کپڑے کسی کے جا کے اسٹرپ کر دے, سر آپ لوگوں کو تو اور زیادہ سختی کرنی چاہیے. اسلامک اسٹیٹ, دس از ناٹ رائٹ سر, آئی ایم سوری. جی جناب کی اجازت سے میں اپنی بہن محترمہ مداری صاحبہ سے شروع کروں گا, زہری صاحبہ سے. میں صرف یہ عرض کر دوں کہ کوئی بھی قانون جو ہے اس پہ عمل جواب سنیں نا. میں زہری کہہ رہا ہوں. جی میں سمینہ, آپ تو بہن بھی ہیں ہماری اور میری تو چیئر پرسن بھی ہیں جی کمیٹی کی ہیومن رائٹس کی. میرا تو خیال تھا کہ بطور چیئر پرسن آف اسٹینڈنگ کمیٹی فار ہیومن رائٹس آپ زیادہ سپورٹ دیں گی. میں عرض کرتا ہوں, سب سے پہلے جو بات آپ نے کی ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں, پھر میں علی ظفر صاحب کے سوال کا جواب دوں گا اور سینیٹر قادر صاحب کے. ویری کوئکلی سر یہ ہم نے کہاں سے سوچ لیا ہے کہ جو سزا کی سنگینی ہے یہ جرم کو روکتی ہے. یورپ پورے میں سزائے موت نہیں ہے, کرائم ریٹ 2% ہے, جیلیں خالی ہو گئی ہیں, جیلوں کو انہوں نے میوزیمز میں کنورٹ کر دیا. ہمارے ہاں 80, 90, 100 جرائم میں سزائے موت ہے اور کرائم ریٹ آسمان سے باتیں کر رہا ہے. سر یہ متھ ہی غلط ہے. سزائے موت دینے سے, سزائے موت پیش کرنے سے کرائم نیچے نہیں آئے گا. اٹس ناٹ دی سیویرٹی آف دی پنشمنٹ which is a deterrent. It is the certainty that yes, if I commit a wrong, I will be punished. یہ ضروری ہے اور اس کے لیے ہمیں سسٹمز ٹھیک کرنے ہیں. کیوں لوگوں کو آپ سر دھکیل کے گیلوز میں بھیجتے ہیں؟ 8 سال 10 سال مقدموں کے فیصلے نہیں ہوتے. میں بطور وکیل, اگر میری بات سن لیں صرف سارے, میں بطور وکیل 31 سال فوجداری وکالت کر کے آیا ہوں. سر تھانوں میں ریٹ ہے 354A لگوانے کا, 10 لاکھ روپیہ مانگتا ہے SHO. جب مخالف کی لڑائی ہوتی ہے 2 گروہوں کی, پانی کاٹنے پہ عورت کو شامل کیا جاتا ہے, اس کا استحصال کیا جاتا ہے کہ جی یہ دیکھیں اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, سٹوری بنا کے لے جاتے ہیں, جا کے کھڑا کرتے ہیں کیونکہ سزائے موت ہے, ضمانت نہیں ہوگی. وہ گراؤنڈ ریئلٹیز بھی دیکھیں نا ہمارے یہاں کیا ہیں. میری بات تو سن لیں بہن, سنیں تو صحیح پلیز. میں بیٹھ جاتا ہوں, آپ کر لیں, آپ میرے ساتھ الگ سے بیٹھے. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ 1982 میں ایک واقعہ ہوا ساؤتھ پنجاب میں, جنرل ضیاء الحق کے دور میں. ان کا جو امیر المومنین کا طریقہ تھا, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, اس میں 7 سال سزا ہوا کرتی تھی. اور شاید ہی 1982 سے پہلے آپ سارے یاد کریں کہ شاید ہی کسی مہینے یا سال میں 1 سے زیادہ پرچہ ہوتا ہو اس کا. ایک برا وقوع ہوا, اس میں واقعی وڈیروں نے خاتون کے کپڑے پھاڑے اور اس کو گدے پہ بٹھایا یا جو بھی کیا وہ ہو گیا. سر اس کے بعد لائن لگی, جو علی ظفر صاحب نے کہا سر یہ قانون انفارچونیٹلی قومی اسمبلی اور سینٹ نے پاس نہیں کیا. سر یہ مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر نے اس میں شامل کیا تھا, اور مجھے کسی EU کے کسی نے نہیں کہا. یہ میری اپنی آپ سب سے ہاتھ باندھ کے استدعا ہے کہ تھانوں میں یہ چیپٹر بند کروائیں. سر عمر قید بہت بڑی سزا ہے, بہت بڑی سزا ہے, 25 سال. کیا آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا نہیں پتا کہ ہمارے تھانوں میں کیا ہوتا ہے, ہماری نیچے والی عدالتوں میں کیا ہوتا ہے, لوگوں پہ کیا گزرتی ہے؟ جھگڑا 2 خاندانوں کا پانی پہ, 2 خاندانوں کا مکان کے قبضے پہ, کرایہ داری میں گھر خالی کرانے پہ سر یہ پرچہ ہوتا ہے, 5 لاکھ ریٹ ہے اس کا, سزائے موت ہے اس میں. تو ہم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ؟ ہمارا فرض نہیں ہے ہم لوگوں کے لیے آسانیاں. میں تو نہیں کہہ رہا کہ بری کر دو بھئی, جہاں پہ جینون کیس ہے وہاں پہ کھڑا کرو. عمر قید 25 سال ہے. اور میں پھر عرض کروں گا, میں تو آن دا فلور آف دا ہاؤس کہہ رہا ہوں کہ شریعت میں دی گئی 4 سزاؤں کے علاوہ سزائے موت نہیں ہونی چاہیے. جن ملکوں میں نہیں ہے وہاں پہ جرائم کی شرح دیکھیں, اور ہم جو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں 125 جرائم میں سزا, اپنی شرح دیکھ لیں. تو اس لیے لاجک کی بات ہے, بڑا سوچ بچار کے بعد یہ کیا اور کمیٹی نے اسے متفقہ طور پہ پاس کیا. یہ ساری باتیں وہاں پہ ہوئی تھی. میری صدا ہوگی اس ہاؤس سے کہ یہ 2 ایسے ہیڈز ہیں جس میں ہمیں کرنا چاہیے, اور ہمیں یہ مارشل لاء دور کی ایک بھیانک تحفہ
جس کی وجہ سے ان مقدمات کے نمبر بڑھے اور ہر مقدمہ الٹیمیٹلی بری ہو جاتا ہے. لیکن سزا سنگین ہونے کی وجہ سے بے گناہ آدمی جیلوں میں رہتے ہیں, ان کی بد دعاؤں سے بچنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ. Sir, it's wonderful that the law ministry is doing work on these subjects. لیکن unfortunately sir, law کو تو ہم تھوڑا سا اور زیادہ stringent کریں, کیونکہ جو حالات اور واقعات آج کل ہو رہے ہیں, جتنی ڈیتھس ہو رہی ہیں, ابھی stripping of some women's clothes, اس میں leniency آ جائے تو ابھی ویسے ہی سر ہر قسم کا مرڈرز ہو رہے ہیں, ریپس ہو رہے ہیں, کتنی سزائے, کنوکشن ریٹس ہمارے زیرو ہیں, ہماری کورٹس جو ہیں وہ سختی نہیں کر رہی ہیں, وہاں پہ آپ کی پروسیکیوشن ویک ہے, وہاں پہ ہم کوئی کام نہیں کر رہے جہاں پہ ہمیں کرنا چاہیے. ہم اور بیکاز وی ہیو ٹو پلیز انٹرنیشنل بارڈرز اور منی ٹریڈ اور وٹ ایور, تو اس کی وجہ سے ہم جو ہے اپنی پنشمنٹس کو بھی کم کریں گے تو سر پھر تو ہر کوئی ہر کچھ کر جائے گا. اتنی پنشمنٹس ہونے کے باوجود سب کچھ ہو رہا ہے, اس کو بھی آپ کم کریں گے تو I don't know, I think we need to work on the prosecution before we do anything else, because جو loop holes رہ جاتے ہیں پولیس والوں سے, آپ اپنے پولیس ریفارمز پہ کام کرائیں, آپ اپنے جوڈیشری پہ کام کرائیں, because this is more important. I don't think this is going to help the country or our people. And عورتوں کو تو اور زیادہ coverage, we talk about women empowerment, at the same time we are making them weaker. ویسے ہی ایک عورت کو جا کے اپنی کمپلین فائل کرنے میں اتنی دقت ہوتی ہے, اتنے مسئلے ہوتے ہیں, ہماری جو ٹیبو ہے ہماری سوسائٹی کی وہی ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتی سر. اس کے باوجود یہاں پہ اگر آپ دوپٹہ نہ پہنے تو آپ کو پتہ نہیں کہتے ہیں ولگر ہے, تو سر یہ کپڑے کسی کے جا کے اسٹرپ کر دے, سر آپ لوگوں کو تو اور زیادہ سختی کرنی چاہیے. اسلامک اسٹیٹ, دس از ناٹ رائٹ سر, آئی ایم سوری. جی جناب کی اجازت سے میں اپنی بہن محترمہ مداری صاحبہ سے شروع کروں گا, زہری صاحبہ سے. میں صرف یہ عرض کر دوں کہ کوئی بھی قانون جو ہے اس پہ عمل جواب سنیں نا. میں زہری کہہ رہا ہوں. جی میں سمینہ, آپ تو بہن بھی ہیں ہماری اور میری تو چیئر پرسن بھی ہیں جی کمیٹی کی ہیومن رائٹس کی. میرا تو خیال تھا کہ بطور چیئر پرسن آف اسٹینڈنگ کمیٹی فار ہیومن رائٹس آپ زیادہ سپورٹ دیں گی. میں عرض کرتا ہوں, سب سے پہلے جو بات آپ نے کی ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں, پھر میں علی ظفر صاحب کے سوال کا جواب دوں گا اور سینیٹر قادر صاحب کے. ویری کوئکلی سر یہ ہم نے کہاں سے سوچ لیا ہے کہ جو سزا کی سنگینی ہے یہ جرم کو روکتی ہے. یورپ پورے میں سزائے موت نہیں ہے, کرائم ریٹ 2% ہے, جیلیں خالی ہو گئی ہیں, جیلوں کو انہوں نے میوزیمز میں کنورٹ کر دیا. ہمارے ہاں 80, 90, 100 جرائم میں سزائے موت ہے اور کرائم ریٹ آسمان سے باتیں کر رہا ہے. سر یہ متھ ہی غلط ہے. سزائے موت دینے سے, سزائے موت پیش کرنے سے کرائم نیچے نہیں آئے گا. اٹس ناٹ دی سیویرٹی آف دی پنشمنٹ which is a deterrent, it is the certainty that yes, if I commit a wrong I will be punished. یہ ضروری ہے اور اس کے لیے ہمیں سسٹمز ٹھیک کرنے ہیں. کیوں لوگوں کو آپ سر دھکیل کے گیلوز میں بھیجتے ہیں؟ 8 سال 10 سال مقدموں کے فیصلے نہیں ہوتے. میں بطور وکیل, اگر میری بات سن لیں صرف سارے, میں بطور وکیل 31 سال فوجداری وکالت کر کے آیا ہوں. سر تھانوں میں ریٹ ہے 354A لگوانے کا, 10 لاکھ روپیہ مانگتا ہے SHO. جب مخالف کی لڑائی ہوتی ہے 2 گروہوں کی, پانی کاٹنے پہ عورت کو شامل کیا جاتا ہے, اس کا استحصال کیا جاتا ہے کہ جی یہ دیکھیں اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, سٹوری بنا کے لے جاتے ہیں, جا کے کھڑا کرتے ہیں کیونکہ سزائے موت ہے, ضمانت نہیں ہوگی. وہ گراؤنڈ ریئلٹیز بھی دیکھیں نا ہمارے یہاں کیا ہیں. میری بات تو سن لیں بہن, سنیں تو صحیح پلیز. میں بیٹھ جاتا ہوں, آپ کر لیں, آپ میرے ساتھ الگ سے بیٹھے. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ 1982 میں ایک واقعہ ہوا ساؤتھ پنجاب میں, جنرل ضیاء الحق کے دور میں. ان کا جو امیر المومنین کا طریقہ تھا, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, اس میں 7 سال سزا ہوا کرتی تھی. اور شاید ہی 1982 سے پہلے آپ سارے یاد کریں کہ شاید ہی کسی مہینے یا سال میں 1 سے زیادہ پرچہ ہوتا ہو اس کا. ایک برا وقوع ہوا, اس میں واقعی وڈیروں نے خاتون کے کپڑے پھاڑے اور اس کو گدے پہ بٹھایا یا جو بھی کیا وہ ہو گیا. سر اس کے بعد لائن لگی, جو علی ظفر صاحب نے کہا سر یہ قانون انفارچونیٹلی قومی اسمبلی اور سینٹ نے پاس نہیں کیا, سر یہ مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر نے اس میں شامل کیا تھا. اور مجھے کسی EU کے کسی نے نہیں کہا, یہ میری اپنی آپ سب سے ہاتھ باندھ کے استدعا ہے کہ تھانوں میں یہ چیپٹر بند کروائیں. سر عمر قید بہت بڑی سزا ہے,
بہت بڑی سزا ہے 25 سال. کیا آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز کا نہیں پتا کہ ہمارے تھانوں میں کیا ہوتا ہے, ہماری نیچے والی عدالتوں میں کیا ہوتا ہے, لوگوں پہ کیا گزرتی ہے؟ جھگڑا 2 خاندانوں کا پانی پہ, 2 خاندانوں کا مکان کے قبضے پہ, کرایہ داری میں گھر خالی کرانے پہ سر یہ پرچہ ہوتا ہے, 5 لاکھ ریٹ ہے اس کا, سزائے موت ہے اس میں. تو ہم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ؟ ہمارا فرض نہیں ہے ہم لوگوں کے لیے آسانیاں؟ میں تو نہیں کہہ رہا کہ بری کر دو بھئی, جہاں پہ جینون کیس ہے وہاں پہ کھڑا کرو. عمر قید 25 سال ہے. اور میں پھر عرض کروں گا, میں تو آن دا فلور آف دا ہاؤس کہہ رہا ہوں کہ شریعت میں دی گئی 4 سزاؤں کے علاوہ سزائے موت نہیں ہونی چاہیے. جن ملکوں میں نہیں ہے وہاں پہ جرائم کی شرح دیکھیں, اور ہم جو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں 125 جرائم میں سزا, اپنی شرح دیکھ لیں. تو اس لیے لاجک کی بات ہے, بڑا سوچ بچار کے بعد یہ کیا, اور کمیٹی نے اسے متفقہ طور پہ پاس کیا. یہ ساری باتیں وہاں پہ ہوئی تھی. میری صدا ہوگی اس ہاؤس سے کہ یہ 2 ایسے ہیڈز ہیں جس میں ہمیں کرنا چاہیے, اور ہمیں یہ مارشل لا دور کی ایک بھیانک تحفہ, جس کی وجہ سے ان مقدمات کے نمبر بڑھے اور ہر مقدمہ الٹیمیٹلی بری ہو جاتا ہے. لیکن سزا سنگین ہونے کی وجہ سے بے گناہ آدمی جیلوں میں رہتے ہیں, ان کی بد دعاؤں سے بچنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ. اصولاً یہ کمیٹی سے پاس ہو چکا ہے, اس پر اخلاقاً آپ لوگوں کو سوال اور جی اب اس سے پہلے کہ میں اس کو ایوان کے سامنے ہمارے الیاس کمبوا کی سربراہی میں بلوچستان سے آئے ہوئے صحافیوں کے گروپ کو ہم مہمانوں کے گیلری میں بیٹھے ہیں, ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب میں تحریک کو ایوان کے سامنے پیش کرتا ہوں. کہ جو انیسنٹ لوگ ہیں ان کو ملنی چاہیے یہ فریڈم کہ ان کی سزائے موت نہ ہو. لیکن سر یہی بات میں نے آپ کو کی کہ جو بیچارے بلاسفیمی میں لوگ پکڑے جاتے ہیں, جو ان سارے میں نے ایکچوئل جو انیسنٹ ہیں ان کو آپ لوگ سزائیں دے دیتے ہیں, اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا. اس کے اوپر تو کام کریں. آئی ایگری, سزائے موت انیسنٹس کو نہ دیں, سزائیں نہ دیں. آپ کی جیلیں اس لیے بھری ہوئی ہیں کہ جس پولیس والے کو بھتا نہیں ملتا وہ اس کو اندر کر دیتا ہے کسی بڑے ظلم میں. سر اس پہ کام کریں نا سر, کورٹس کے اوپر کام کریں. پہلے اس پہ شروع کریں پھر سزائیں کم کریں. سر میرا یہ کہنے کا مقصد تھا. اب میں تحریک کو ایوان کے سامنے پیش کرتا ہوں. جو تحریک کے حق میں وہ عام میں جواب دے, جو مخالفت میں ہے وہ نئی میں جواب دے. تحریک متفقہ طور پہ منظور کی جاتی ہے. اچھا جی, مجھے آپ کی جذبات کا قدر ہے, متفقہ نہیں کرتے تو یہ ہاں والوں کی تعداد زیادہ ہے, تو تحریک کو منظور کی جاتی ہے.